الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کا راستہ بتائے، اس کی پیروی کرو۔ برادران ملت، حضور علیہ السلام کا جو دور تھا وہ ایک دور جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ 3 دور ایسے رہیں گے جس دور میں بہترین دور رہے گا۔ اسلام کا سب سے بہترین دور 3 دور رہیں گے۔ ایک حضور کا زمانہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد جو دوسری نیکسٹ جنریشن، ایک صحابہ کا دور جو حضور کو دیکھے، پھر جو صحابہ کو دیکھے ان کا دور، تابعی ان کو تو کہا جاتا ہے تابعی، پھر تابعی کو جو دیکھے وہ تبع تابعی۔ یہ 3 دور تھے جن کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہے آنے والا وہ زمانہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے۔ یعنی صحابی کے دور کا زمانہ، تابعی کے دور کا زمانہ اور تبع تابعی کے دور کا زمانہ، یہ سب سے بہترین زمانے ہیں اسلام کے پروان چڑھنے کے متعلق۔ یعنی اسلام اس ٹائم تک، اس وقت تک زیادہ اختلافات نہیں ہوں گے، اسلام کے اندر زیادہ جو ہے اختلافات نہیں ہوں گے، بہترین زمانہ رہے گا اسلام کا، یعنی اسلام کو عروج رہے گا، اسلام کو اس وقت زوال نہیں ہوگا، وہ زمانہ سب سے بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے اندر لوگ رخنہ ڈالیں گے، نئے نئے بدعات ایجاد کریں گے، نئے نئے معاملات کریں گے، لیکن 3 زمانے ایسے ہیں جس کے اندر ہمیشہ اسلام سربلندی پر رہا، اور اسی دور میں صحابہ کو دیکھنے والے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر یہ 4 ائمہ مجتہدین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحابہ کے دور کو پایا، صحابہ کے دور کو پایا، صحابہ سے ملاقات کی اور صحابہ سے علم حاصل کیا، امام اعظم کا یہ مقام ہے۔ اور امام اعظم کا وہ مقام ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، انہوں نے خود اپنے احادیث کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کردہ احادیث کو اس میں نقل کیا، کوٹ کیا، امام بخاری نے خود۔ اور امام بخاری امام اعظم کے بہت بعد تشریف لائے،
لیکن امام اعظم صحابہ کو دیکھیں تو ان کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ امام اعظم کا کتنا بلند مقام ہے۔ انہوں نے فقہ کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر طلاق خلا کا مسئلہ ہو یا حج روزہ وغیرہ یہ دیگر چیزیں ہیں، ان کے اندر اختلافی مسائل کا حل کیا۔ شریعت مطہرہ میں صحابہ کرام ہو یا تابعین ہو، تبع تابعین ہو یا فقہائے کرام ہو، علماء کرام ہو، جو قرآن حدیث کے اندر اختلاف کرتے ہیں، ان کا اختلاف کرنا رحمت ہے۔ سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کے اختلاف رحمت ہے۔ ابھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کا اختلاف اللہ کو ماننے یا نہ ماننے میں اختلاف نہیں تھا، اللہ کا تو ہر کوئی مانتے تھے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف نہیں تھا، قرآن کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف نہیں تھا، جنت دوزخ کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف ایک معمولی سے مسائل پر، یعنی یہ چیز سنت ہے یا مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے غیر مؤکدہ ہے، اس چیز کے اوپر ان کو اختلاف تھا۔ یعنی کوئی صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور دوسرے صحابی کسی اور طریقے سے دیکھیں، اور دونوں کا دیکھنا صحیح تھا، تو جس نے جو دیکھا وہ بیان کیا، جس نے جو عمل کرتا ہوا دیکھا انہوں نے بیان کیا۔ اب پھر دونوں میں اختلاف ہوا کہ حضور نے نہیں ایسے کھایا تھا، ویسے کھایا تھا، یا اس طریقے سے نماز پڑھی تھی یا اس طریقے سے نماز پڑھی تھی۔ اس بات میں اختلاف ہے، اللہ کو ماننے نہ ماننے میں اختلاف نہیں ہے، قرآن حدیث کے اندر قرآن کو ماننا نہیں ماننا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یا نہ ماننا اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اور ان کا اختلاف آج کے دور میں اگر بچہ پڑھتا ہوں اور 40 بچے ایک کلاس کے اندر پڑھتے ہوں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے اختلاف میں نہ ہوں تو ان کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی۔ بچے ترقی جبھی کریں گے جب وہ کوشش کرے گا کہ بازو والا بچہ جس طریقے سے پڑھا ہے اس سے اچھا بہتر اس کا مسئلے کا حل نکالوں گا، ٹیچر جیسے مجھ سے کوشچن کی میں اس کا سب سے بہترین آنسر دوں گا، میں اس بچے سے اچھا کروں گا، تو کریٹیوٹی پیدا ہوتی۔ سائنٹسٹ بھی جو بنتے ہیں آپس میں کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کو دوسرے سائنٹسٹ سے کسی عام چیز میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز پہ اختلاف ہوتا کہ اس سے بہتر چیز میں پیدا کروں گا، اس چیز میں اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن عام چیزوں میں اس کو اختلاف نہیں ہوتا، ان کے نظر میں پانی کی جو حیت ہے وہ پانی کی ہی حیت ہے، ان کی نظر میں جو ہوا ہے دوسرے سائنٹسٹ کی نظر میں ہی وہ ہوا ہے، کسی سائنٹسٹ کے نظر میں وہ گیس ہے تو دوسری سائنٹسٹ کی نظر میں وہ گیس ہی ہے۔ تو بہرکیف اختلاف کسی اور مسائل پر ہوتا ہے، معمولی سی چیز پر، لیکن سب کی سوچ اور فکر ایک ہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا مسئلے کا حل آسانی سے اور اچھے سے اچھا دیا جائے، اچھے سے اچھا حل نکالا جائے۔ اسی طریقے سے چاروں ائمہ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد ان مسائل کو اخذ کیا اور ان کو ایک طریقے سے ایک گائیڈ بنائی اور امت مسلمہ کو دیا اور کہا کہ اس طریقے سے عمل کرو گے تو تمہیں آسانی ہوگی۔ جیسے قرآن شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن شریف ہر ایک کا پڑھنے کا حق ہے، لیکن قرآن شریف میں ایسی بھی آیتیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، جس کا حکم اس دنیا میں رائج نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہیں تبرکاً، اور اس تک کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی عام انسان کی، لیکن ایک عالم دین سمجھتا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی
یہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ ایسے احادیث مبارکہ کے اندر جس وقت جو بات ضروری تھی حضور نے حکم دیا، اب کہا کہ اس بات پر عمل نہیں کرنا ہے، اب جو ہے دوسری بات میں بتا رہا ہوں، اب اس پر عمل کرنا ہے، تو پہلی بات منسوخ ہو گئی، تو لہذا جو آنے والی جو بات تھی، جو حدیث تھی، وہ ناسخ ہو گئی۔ ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو لہذا ائمہ مجتہدین نے غور و فکر کرنے کے بعد قرآن حدیث کے اندر پھر مسائل کو اخذ کیا، اس کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ان کا اختلاف کرنا امت کے لیے، اور امت کا ان باتوں میں اختلاف کرنا رحمت ہے، کیونکہ انہوں نے اختلاف اس بات پر کیا کہ امت کو آسانی ہو جائے کہ کس طریقے سے نماز ادا کرے، کس طریقے سے روزہ ادا کرے، کس طریقے سے زکوٰۃ دے، کس طریقے سے حج ادا کرے۔ تو ائمہ مجتہدین کو ماننا ہمارے لیے بھلائی ہے، ہم لغزشات سے بچ جا سکتے ہیں، ہم لغزشات سے بچ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر حدیث تو بہت سارے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، مشکات شریف، موطأ امام مالک، بے شمار احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی سوچے کہ نہیں مجھے ایسی کتاب چاہیے کہ بخاری شریف کے بعد، وہ قرآن شریف کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتا ہوں، تو آپ کون سی کتاب اٹھائیں گے؟ بخاری شریف اٹھائیں گے؟ نہیں، بخاری شریف سب سے زیادہ آتھینٹک کتاب ہے۔ تو آتھینٹک کتاب امام بخاری نے فرمایا، اس دور کے علماء نے فرمایا کہ یہ آتھینٹک کتاب ہے، تو آپ اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ ہمیں صحیح گائیڈ کریں گے، تو آپ نے ان کی اقتداء کی۔ کہ کس کی اقتداء کی آپ نے؟ امام بخاری کی اقتداء کی۔ تو اقتداء کرنا یہ شریعت مطہرہ میں جائز ہے۔ آپ نے حدیث کے معاملے میں ان کی اقتداء کی۔ اب آپ مفسرین کی کتاب نکالیں گے کہ سب سے بہترین تفسیر کس نے کی، تو آپ کسی ایک کو چنیں گے۔ صاحب تفسیر جلالین جس نے لکھی ہے ان کی کتاب چنیں گے، یا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی چنیں گے، یا اور دیگر مفسرین کی کتاب، بے شمار کتاب موجود ہے۔ لیکن آپ صرف انگلش کو پڑھنے سے میں صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، تو آپ اس معاملے میں ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہ تقلید کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے آپ تقلید کر سکتے ہیں۔ اب 5 وقتہ نمازوں میں ہی دیکھ لیں کہ آپ امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ جیسے امام رکوع کریں گے ویسے آپ رکوع کریں گے، جیسے آپ انہوں سجدہ کریں گے آپ بھی سجدہ کریں گے، جیسے وہ اٹھیں گے تو آپ بھی اٹھیں گے۔ آپ اس بات پر ان پر اتفاق رکھتے ہیں، ان سے اختلاف نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھائے ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو امام سے پہلے اگر سر اٹھائے، امام اٹھانے سے پہلے اگر آپ سر اٹھائے تو وہ روز قیامت گدھے کی صورت سے اٹھے گا۔ تو چنانچہ ہمیں نماز کو مکمل صحیح پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وقت کا جو محلے کا امام ہے ہم اس کی تقلید کریں، اس کے طریقے پہ ہم نماز پڑھیں، جیسا وہ رکوع کر رہا ہے اسی وقت رکوع کریں، جب وہ سجدہ کر رہا ہے جبھی سجدہ کریں، اس سے پہلے نہ اٹھیں، ورنہ آپ کی نماز برباد ہو جائے گی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ تقلید بہت ضروری ہے، اور یہ تمام امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو قرآن کے حافظ قرآن بھی تھے، اور کئی لاکھ احادیث ان کو یاد تھے، کئی لاکھ احادیث ان کو بغیر دیکھے یاد تھے، اور انہوں نے شہر شہر ملک جا کر احادیث کو اکٹھا کیا، جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کیا۔ ایک فقیہ تھے، ایک محدث تھے، جنہوں نے سفر کیا، جہاز کا سفر کیا کہ فلاں شہر میں جو ہے حدیث موجود ہے، میں وہ حدیث کوٹ کروں گا۔ راستے میں پہنچے، کشتی میں سوار تھے،
کچھ دینار درہم اس دور میں جو کچھ ان کے پاس تھے موجود تھے، لیکن ایک شخص نے دیکھ لیا، اس شخص کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے جہاز میں اعلان کر دیا کہ اس قسم کے پیسے میرے گم ہو گئے۔ کس قسم کے پیسے؟ جتنے وہ محدث غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام اعظم کے پاس جتنے پیسے ہیں اتنے پیسے وہ گم گئے۔ اس بات کا اس نے اعلان کیا، جیسے آج کے دور میں 500 روپے کا نوٹ ہے، 2000 کا نوٹ ہے، تو اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ اتنے درہم اتنے دینار امام اعظم کے پاس ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے اتنے پیسے گم ہو گئے، لہذا مل نہیں رہے، چوری ہو گئے۔ سب نے تفتیش کی، ڈھونڈا، کسی کے پاس نہیں ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ڈھونڈا گیا، ان کے پاس بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد جہاز کے کیپٹن نے اسے بہت ذلیل کیا، کہا کہ تو نے سب پہ جو ہے بہتان باندھا، تو نے وقت خراب کیا۔ پھر اس کے بعد وہ چور آہستہ سے امام اعظم کے پاس آتا اور کہتا ہے، بتائے کہ میں تو دیکھا تھا آپ کے پاس اتنے درہم اتنے دینار تھے جس سے آپ کو سفر کرنا تھا، آپ کے پاس وہ کہاں چلے گئے؟ آپ نے وہ کہاں چھپا دیے؟ کہا میں وہ سمندر میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ کہا پھر آگے کا سفر تو اللہ مالک ہے، کیونکہ میں تو بڑا نیک کام کرنے جا رہا ہوں، حدیث کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں تمام امت کا بلیو ہے، یقین ہے۔ جب میں حدیث کوٹ کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ امام اعظم نے فرمایا تھا، امام اعظم نے فرمایا تھا، اس بات کو یقین کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو لہذا میں لوگوں کا بلیو، لوگوں کا یقین نہیں توڑنا چاہ رہا تھا۔ لوگ مجھے چور تو سمجھیں گے نہیں، لیکن بہتان تو لگ جائیں گا۔ پہلے کے ائمہ مجتہدین چور تو بننا دور ہے، لیکن وہ بہتان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس چیز سے ہی بچے اور اپنے تمام درہم و دینار سمندر میں پھینک دیا، تمام درہم و دینار سمندر میں پھینک دیا۔ اتنی بڑی قربانی علم کے لیے ائمہ مجتہدین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ آج شہر آفاق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلیورز سب سے زیادہ ہیں۔ ہر مسئلے کا حل امام اعظم کے پاس ہو جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل۔ جب وہ اچھے خاصے بڑے ہوئے امام اعظم تو انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ ان کی قبر سے ہڈیوں کو الگ کر رہے ہیں، اس قسم کا خواب دیکھا۔ بڑے بڑے اس وقت کے ائمہ مجتہدین نے بتایا کہ آپ کو وقت کے بڑے امام بنیں گے، ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا مقام ملے گا۔ اور امام اعظم ان کا وہ مقام ہے کہ آپ صحابہ کے دور میں تھے اور آپ متقی پرہیزگار ہیں۔ کتنے متقی پرہیزگار کہ نماز جنازہ ہوئی، جنازے کو کاندھا دیا گیا، پھر اس کے بعد قبرستان کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب قبرستان کو لے کے جا رہے ہیں، لے جاتے ایک جگہ پر جنازہ رکا، بہت گرمی تھی، لوگوں نے ایک چھاؤں لی، ایک جگہ کی گھر کی چھاؤں لی۔ امام اعظم کو کہا کہ آپ بھی اس کے چھاؤں میں آ جائے، اس گھر کے چھاؤں میں آ جائے۔ آپ نے کہا میں اس گھر کے چھاؤں میں نہیں آ سکتا، میں اس گھر کے چھاؤں میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو گھر والا ہے یہ میرے پیسے دینا ہے، یہ میرا قرض دار ہے، اگر میں اس کے چھاؤں استعمال کروں گا تو یہ سود کے اندر شمار ہوگا، اس کا شمار سود کے اندر ہوگا۔ یعنی میں نے یہ میرا قرض دار تھا، اس لیے میں نے اس کے گھر کا سایہ لیا ہے، کہیں یہ سود میں نہ شامل ہو جائے، اس لیے میں اس کا سایہ نہیں لوں گا۔ یہ امام اعظم کا تقویٰ ہے، یہ امام اعظم کا تقویٰ، اللہ سے ڈرنا۔ کس طریقے سے ڈرتے ہیں؟
حضرت امام اعظم سے دیکھیں کہ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ امام اعظم ایک نہر کے کنارے اپنے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، مٹی لگ گئی، دھو رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اتنی مٹی لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، آپ نے اپنے فتویٰ میں فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے لکھا وہ فتویٰ ہے اور جو میں یہ کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ میرا یہ دل نہیں مانتا کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھوں۔ ائمہ مجتہدین اللہ والے فتوے پہ کم، تقویٰ پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ تقویٰ تو عام مسلمین کے لیے، لیکن ائمہ مجتہدین اور اولیاء اکرام بزرگان دین تقویٰ پہ عمل کرتے تھے، یعنی اس سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ امام اعظم کا مقام کہ آپ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ امام اعظم کا بڑا مقام ہے، رات بھر شب بیداری کرتے ہیں۔ حالانکہ امام اعظم رات میں 300 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ وہ 500 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے دوسرے دن 500 رکعتیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، حالانکہ میں نہ ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو لہذا لوگ جیسا سوچے میں ویسا بن جاؤں۔ بس یہی بات آپ کے سامنے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سوچیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا گمان کرتے ہیں، اچھا یا برا۔ وہ تو امام اعظم تھے، 300 رکعت پڑھتے تھے، لوگوں نے کہا 500 پڑھتے ہیں، تو آپ نے 500 پڑھنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں ذرا سی بھی شرم حیا نہیں ہے، ذرا سی بھی پاسداری نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، چاہے ہم چوری کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، گناہ کرے، کچھ بھی کرے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ امام اعظم تھے، 300 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، رات میں کسی نے آپس میں کہا کہ 500 رکعت پڑھتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا ان کو بدگمانی ہو گئی، میں 500 رکعت نہیں پڑھتا، لیکن آج سے پڑھوں گا، میں ان کا گمان صحیح کروں گا۔ لیکن آج یہ سوچے کہ لوگ ہمارے بارے میں کتنی بدگمانی کرتے ہیں، اور صحیح بدگمانی کرتے ہیں۔ بات وہ بدگمانی نہیں، وہ ہمارے بارے میں صحیح سوچتے ہیں کہ ہم کتنے برے ہیں، تو ہم اچھا بننے کی سوچیں۔ وہ تو اچھے تھے اور اچھا بننے کے بارے میں سوچیں، تو ہم کتنے برے ہیں تو ہم کتنا اچھا بننا چاہتے ہیں۔ امام اعظم عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے، رات بھر شب بیداری کرتے، اور فجر کی نماز بھی اسی وضو سے فرمایا کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے، پوری رات شب بیداری کرتے تھے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تقویٰ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے تقویٰ والے، بہت متقی پرہیزگار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کی بصارت کو اتنا بلند و بالا کر دیا تھا کہ وضو کرتے وقت جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی بصارت کو، امام اعظم کی بصارت کو، ان کی آنکھ کی روشنی کو اتنی بلند کر دیا، روشن ضمیر کر دیا کہ جب کوئی وضو کرتا تو ان کے گناہ جو گھڑتے تھے وہ نظر آ جاتے تھے، کس گناہ کی وجہ سے کون سے پانی گر رہا ہے، یہ نظر آنے لگ گیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام اعظم نے بارگاہ عزتی میں مسجد میں جا کر سجدے میں گر گئے، اے اللہ رب العزت، تیری تو شان ستار العیوب ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو میری آنکھوں میں اتنی بصارت کیوں پیدا کر دیا کہ لوگوں کے عیب دیکھوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ رب العزت مجھ سے یہ طاقت چھین لے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ ختم ہوئی، تو اللہ والوں کو اللہ رب العزت کتنی عنایتیں فرماتا ہے۔ تو اتنے متقی پرہیزگار تھے، احادیث بے شمار ان کو یاد تھے۔ جب کا دور کا جو ہے امام اعظم اپنی کوئی کتاب نہیں لکھے، لیکن جو ان سے سنتا تھا وہ کتابیں لکھتے تھے، کیونکہ ان کو ازبر یاد تھی، بغیر دیکھے لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ ہوتے۔ پہلے کے ائمہ مجتہدین تھے
وہ جب آپس میں بیٹھتے ان کی بارگاہ میں اگر کوئی حافظ قرآن نہ ہوتا تو اس کو کہتے کہ پہلے حفظ کر کے آؤ پھر آ کے اس فقہ کی تعلیم کو حاصل کرو۔ تو برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی سمجھ پیدا کریں، دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یاد رکھیں ائمہ مجتہدین اللہ کو ماننے نہ ماننے پر اختلاف نہیں کرتے تھے، قرآن کو نہ ماننے یا ماننے پر اختلاف نہیں کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف امتی، حضور کا فرمان ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کے اختلاف رحمت ہیں، ان کا اختلاف کرنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آج کے دور میں اگر انگلش تعلیم حاصل کرنے والے بھی وہ ابھی آپس میں اختلاف کرتے، جب تک ان کے اندر اختلاف پایا نہ جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کلاس کے اندر 4 بچے، جیسے بتایا میں نے، ہر بچہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتا ہے، ہر کوئی ایک بات پر متفق نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر پورے ایک طرح متفق ہو جائے، ایک ہی طریقے کا آنسر لکھنے لگ جائے تو کوئی ترقی نہیں کرے گا۔ تو لہذا شریعت مطہرہ میں فقہ کی بھی ایک اہمیت ہے، فقہ کو بھی ایک تدوین دی گئی ہے، اور فقہ کا بھی ایک علم ہے۔ فقہ کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہم لغزشات سے بچ سکتے ہیں۔ تو لہذا اب یہ شعبان معظم کا مہینہ ہے، اب اس میں جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وجید ہذا میں بروز جمعہ جلسے شب برات جیسے ہر سال ہوتا آ رہا ہے، اس سال بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبھی تشریف لائیں اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزے رکھے، کیونکہ حضور اکثر اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، کچھ چھوڑ دیتے تھے، پورا کا پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اکثر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ روزہ رکھیں اور عبادت کریں، تاکہ رمضان کے اندر جب داخل ہو جائے تو روزے بھی آپ پر ہلکے ہو جائے اور عبادتیں بآسانی سے کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔